والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیچھے ہم نے الف با تا سا کو پڑھا، اس کے بعد حروف مستعلیہ آئے، پھر حروف صفیریہ، پھر ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، اس کے بعد جو ہم نے سبق پڑھا وہ تھا حروف قریب الصوت، زبر زیر پیش کو پڑھنے کے بعد حروف قریب الصوت کو پڑھا، اور پھر تنوین والا سبق کل پڑھا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ حروف مدہ۔ پیچھے جو ہم نے کہا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، پڑھا تھا نا کہ زبر زیر پیش کو پڑھنے جو حرکات ہیں ان کو پڑھنے کے لیے تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا بھی نہیں کرنا، ان میں جھٹکا بھی نہیں آنا چاہیے پڑھتے وقت، اور اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے حروف مدہ کے حوالہ سے جزم کا پتہ نا، جزم یہ جو علامت ہے نا، یہ والی چھوٹی سی، یہ ہر قرآن مجید کے استعمال ہوتی رہتی ہے بار بار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دال سی چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی بھی حرف جیسے جس مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں یہ بھی جزم ہے ساری، تو ایسے جیسے حمزہ زبر با اب، تو یہ جزم ہوتی ہے۔ اس جزم کو یاد رکھیے، اور جس حرف پر یہ جزم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ یعنی فلاں حرف ساکن ہے، جب اس پر یہ جزم آ جائے گی نا تو اس حرف کو کہا جائے گا کہ یہ حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، با کیا ہے یہاں پر؟ کیوں اس پر جزم ہے؟ یا یہاں پر کیا ہے؟ اس پر جزم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اسی طرح یہاں واو آ گیا تو اس پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ساکن ہے۔ کوئی بھی حرف ہو جب اس پر جزم آ جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حرف جو ہے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو اس ساکن حرف کو پڑھتے کیسے؟ مثال کے طور پر یہ با ہے، یہ خود تو اب نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر تو یہ ساکن ہے۔ تو ساکن جو ہے، ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جو حرکت نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں زمین ساکن ہے، زمین کیا ہے؟ ساکن ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں زمین حرکت کرتی ہے، جبکہ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، چاند اور ستارے کیا ہیں؟ وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ ساکن ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کو پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، جو متحرک ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم با کو پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب۔ اس کو میں نے حمزہ کیوں پڑھا بھائی؟ یہ تو الف ہے۔ ہاں، الف پر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو حمزہ پڑھا ہے، حمزہ زبر با اب۔ تو ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ما قبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھیں گے تو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں جی حروف مدہ تین ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ تین حروف مدہ ہیں۔ میں ان کو آپ کو یہاں لکھ کر دکھا رہا ہوں۔ یہ لکھ کیوں نہیں رہا بھائی؟ الف، واو اور یا، سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ الف، واو، یا، یہ کتنے حروف ہیں؟ گن لو، غلط نہ ہو جائیں، زیادہ نہ ہو۔ سارے کتنے ہیں والا؟ ایک، دو، تین، تین حروف ہیں، یہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کا مطلب کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی مد، وہ مدہ ہوگا، وہ مد کو کہتے ہیں لمبا کرنا، کھینچنا۔ مد کا معنی کیا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں زبر زیر پیش کیا جو ہے نا، یہ قاعدہ ہے۔ الف مدہ کب ہوگا؟ اب یہ اصل کا جو ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ واو مدہ کب ہوگا اور یا مدہ کب ہوگا؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو آسان ہی ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ کس سے پہلے زبر ہو تو الف۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ الف ہے، یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے۔ ایک ویسے ایک عربی میں قاعدہ ہے
کہ زبر جو ہے اپنے ماں بعد الف کو چاہتا ہے، زیر پیش جو ہے وہ اپنے ماں بعد جو ہے وہ واو کو چاہتا ہے، زیر جو ہے اپنے ماں بعد وہ کس کو چاہتی ہے؟ یا کو چاہتی ہے۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے بھی یہ ہے، لیکن چونکہ ہم مرفوع مدہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے آپ خیال کیجئے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ویسے تو زبر کو نہیں لمبا کرنا ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر مدہ ہے تو مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دراز کرنا، کھینچنا۔ تو ہم پڑھیں گے با الف زبر با، اس لیے پیچھے کہا جا رہا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ ہے وہ مقام جب آپ زبر کو لمبا کریں گے، کب؟ جب زبر کے بعد کیا ہوگا؟ الف ہوگا۔ اگر وہاں آپ اس کو لمبا کرتے نا صرف زبر زیر پیش کو تو یہ بن جانا تھا، جیسے با زبر با، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف با زبر با ہے۔ جب اس کو آپ لمبا کرتے تو یہ بن جانا تھا الف مدہ۔ اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ زبر زیر پیش کو لمبا کرنے کا مقام یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ آپ حرف نہیں دیکھیں گے کہ یار با ہوتا ہو، نہیں، الف ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ علی مدہ ہوگا۔ جیسے یہ ہے علی مدہ کی مثال، یہ ہے با الف زبر با۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ پیش۔ کون سا واو؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پر کیا ہو؟ جزم ہو۔ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ عموماً ایسے پڑھتے ہیں با پیش واو بو، ہے نا؟ با زبر الف با، با پیش واو بو، با پیش با زیر یا بی، ایسے نہیں، بلکہ با الف زبر با، اور یہ ہے واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو واو مدہ ہے، تو اس کو پڑھیں گے با واو پیش بو۔ یہ ہو گیا الف مدہ واو مدہ۔ یا مدہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ تو وہ کیا بن جائے گا؟ یا مدہ بن جائے گا۔ تو یوں اگر وہاں پر یہ مثال کے طور پر یہ ہے با زبر با، میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں، با زیر بی، با پیش، یہ عام ہوتا نارمل جو علی بات آتا پہلے زبر زیر پیش پہ لکھا ہوتا ہے، تو جو لمبا کرے گا نا اس کو زبر کو تو وہ یہ بنا دے گا اپنی طرف سے، حالانکہ یا الف نہیں ہے، وہ کیا بنا دے گا؟ یہاں پر الف بنا دے گا جب زبر کو لمبا کرے گا۔ اگر وہ زیر کو لمبا کرتا ہے یہاں پر تو وہ جو زیر ہے با زیر بی صرف ہے، اس نے جب نہیں با پیش واو بو، جب پیش پہلے آ گیا یہاں پر نا، با پیش واو بو، جب وہ پیش کو لمبا کرتا ہے تو یہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ زیر کو لمبا کرتا ہے تو با زیر بی کو یہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، اسی کو لام جلی بھی کہا جاتا ہے کہ حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا۔ پڑھا تھا نا اس دن کہ حرف کو بڑھایا تو بھی لام جلی ہے، حرف کو گھٹایا تو بھی لام جلی ہے۔ تو لام جلی ہو جائے گا نا، اس نے اپنی طرف سے الف تو لکھا نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے الف پڑھ لیا جب زبر کو لمبا کیا۔ وہاں پر پیش کے آگے واو تو ہے نہیں، اس نے با پیش واو بو، بو کو لمبا کیا تو اس نے یہ والا حرف بنا دیا ہے۔ اسی طرح زیر کے ساتھ بھی ہوگا کہ اگر وہ زیر کو لمبا کرتا ہے تو اس نے تو پڑھنا تھا با زیر بی، اس نے پڑھ گیا با زیر بی، تو یہ بنا دے گا۔ اگر زبر زیر پیش کو لمبا کرتا ہے تو کیا بنا دے گا؟ الف مدہ واو مدہ یا بن جائے گا، اور اس کا الٹ کرتا ہے، اس کا الٹ کرتا ہے، یعنی با زیر یا بی ہے تو وہ پڑھتا ہے با زیر بی، ایسے پڑھا جاتا ہے با پیش واو بو با زیر یا بی۔ یہاں پر اس نے کیا کیا؟ حرف کو گھٹا دیا، حالانکہ کیا کرنا تھا؟ بڑھانا تھا نا، کیونکہ یہاں مدات تھے، علی مدہ واو مدہ یا مدہ، تین مدات کو اس نے پورا نہیں کیا، اس لیے حروف کو بڑھانا۔ اچھا بڑھاتا ہے اس کو تو یہ بناتا ہے، اگر اس کو گھٹاتا ہے تو پھر یہ بنا دیتا ہے۔ گل سمجھ گئے میری؟ گل سمجھ رہو نا کہ اگر اس با پر زبر تھا اور اس نے ساتھ با کو لمبا کیا تو یہ بنا دیا، لیکن اگر با زبر الف با کو لمبا کرنا تھا اس نے نہیں لمبا کیا تو وہ بنا دیا، تو حرف کو گھٹائے گا بڑھائے گا، تو اس صورت کے اندر یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو لانے جلی کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ آ گیا الف مدہ واو مدہ یا مدہ۔ الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا،
वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। आसान ही है बिल्कुल। अली मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ से पहले, किससे पहले? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले, ये शर्त लगानी है। ये जो जबर है अगर पहले पढ़ ली जाए अलफ से, हाँ तो सर ये गलत तो नहीं होगा? नहीं, सही है। इसको मतलब उसमें नहीं आएगा कि मतलब लाने जली या लाने का, पहले अगर जबर अदा की जाए बाद अबर अलिफ बा, हाँ जी, ठीक है, कोई मसला नहीं। अमूमन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन सही जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है, ये सही है, क्योंकि उसका जो मतलब मफहूम और क्या कहते हैं लफ्ज़ में खराबी पैदा ना हो पढ़ने में, ईजे करने में कोई मसला नहीं, ईजे जैसे मर्जी कर। वैसे ये है कि आज पहला सवाल हो मेरे जिन्ना असी पढ़े है, ये पहला सवाल होया है। हालांकि मतलब होना चाहिए सी कि यार सानू इत्थों समझ नहीं आई, आ गल सानू समझ नहीं आई, वो मैं फिर जवाब देगा। बहुत सारे सवाल सारा ने दिन चाहते होंगे, मैंने पता है, लेकिन वो सवाल नहीं करते कि यार मैं फस ना जाऊँ, डरते डरते कि यार मेरे को ना आगे सवाल हो जाए। नहीं, सवाल नहीं होना, तो जवाब देना, उसका फायदा हो जाएगा दूसरे नाल वाले ਜਿਹੜੇ बैठे हैं। जब तुम सवाल करोगे ना, एक तो थोड़ा जाती फायदा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ गल अच्छे तरीके ਨਾਲ समझ आ जाएगी,